السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، فکر و خبر کے خصوصی پروگرام ایک ملاقات فکر و خبر کے ساتھ موجود ہیں۔ ہندوستان کی مشہور شخصیت حضرت مولانا عبد القوی صاحب دامت برکاتہم۔ میں مختصراً حضرت کا تعارف آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت دارالعلوم حیدرآباد سے فیض یافتہ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مشہور عالم دین محی السنہ حضرت مولانا شاہ ابوالحق صاحب حقی رحمۃ اللہ علیہ کے تربیت یافتہ ہیں اور اس طرح سے دارالعلوم اشرفیہ میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ میں فکر و خبر کے اس خصوصی پروگرام میں آپ کا تہ دل سے استقبال کرتا ہوں اور حضرت سے گزارش کرتا ہوں کہ اس موقع پر جو ہندوستان کے حالات ہیں، عالمی اسلام کے حالات ہیں، کس طرح مسلمانوں کو اپنی دینی اور دعوتی ذمہ داری انجام دینی ہے، اس سلسلے میں انشاءاللہ مفید باتیں ہمارے سامنے پیش فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ میں مولانا الیاس صاحب بھٹکلی کی دعوت پر اور مسلسل اصرار پر پہلی دفعہ یہاں بھٹکل میں حاضر ہوا ہوں اور یہاں علماء کرام کی مختلف قسم کی دینی، اصلاحی اور سماجی خدمات کو دیکھ کر خوشی اور مسرت ہوئی ہے اور ایک فکر مند زندگی ہے۔ اسی سلسلے میں مجھے یہاں بھی حاضری کا موقع ملا۔ اس فکر و خبر کی دفتر میں جس محض یہاں کے کام کو دیکھنے اور سمجھنے کے لیے حاضر ہوا، اس وقت کسی پیغام کے لیے کہا گیا ہے تو ملک میں جو حالات ہیں اور جس قسم کے ہیں، ملک ہی میں نہیں سارے عالم میں ایک مخصوص ذہنیت کے ساتھ سیاست کار فرما ہے اور حالات مشکل سے مشکل تر ہوتے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے سامنے جو سب سے بڑی چیز ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے۔ مسلمانوں کو کسی بھی خوشحالی میں، پریشان حالی میں، تنگی میں، ہر صورت حال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اور قرآن کریم کی جامع رہنمائی بہت کافی ہے۔ جو حالات ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں نہ نئے ہیں نہ قابل تعجب ہیں۔ جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے، دکھائی دے رہا ہے، ان سب کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی صراحتاً کبھی اشارتاً بتا دیا ہے اور سب انہی کے بتائے ہوئے پیشین گوئیوں کے مطابق وجود میں آ رہا ہے۔ جب آپ نے مشکلات بتائی ہیں، صحابہ کرام نے مشکلات کا حل دریافت کیا تھا تو آپ نے اس کا حل بھی بتلایا تھا، اور نہ دریافت کیا تب بھی آگے پیچھے حل کو ضرور بیان فرمایا گیا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ کتاب و سنت کی روشنی میں اپنے علماء کی قیادت اور رہنمائی میں کوئی بھی قدم اٹھائیں۔ ملک کے حالات میں بھی ہمیں اسوہ نبوی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، اور اس سلسلے میں خاص بات یہ ہے جو میں عام طور سے ہر جگہ بیان کرتا ہوں، مسلمانوں کو ہر پروگرام میں توجہ دلاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ مسلمان خصوصیت کے ساتھ اس ملک میں چونکہ مختلف اقوام کے ساتھ رہتے ہیں، حقوق انسانیت معلوم کریں اور اسے ادا کریں، حقوق اسلام معلوم کریں اور اسے ادا کریں۔ حقوق اسلام کی برکت سے مسلمانوں کی جمعیت متحد ہوگی اور آپس کی دوریاں ختم ہوں گی، ایک دوسرے پر اعتماد پیدا ہوگا، ایک دوسرے سے محبت ہوگی، جس کی اس وقت ہر زمانے کے مقابلے میں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور حقوق انسانیت کے ادا کرنے سے غیر مسلموں میں غلط فہمیاں اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں ختم ہوں گی۔ اس کے لیے کوئی نسخہ اکسیر اس کے علاوہ نہیں ہے کہ مسلمان حق جوار ادا کریں، حق انسانیت ادا کریں۔ اسلام نے انسانوں کے لیے ہدایتیں دی ہیں، ان ہدایتوں میں ہم کمی نہ کریں۔ ہماری صورتحال یہ ہوتی ہے کہ پڑوس میں غیر مسلم ہوتا ہے، نہ اس کی بیماری کی خبر ہوتی ہے، نہ اس کی محتاجی کی خبر ہوتی ہے، نہ اس کے مرنے پر کوئی تسلی دینے والا ہوتا ہے۔
یہ مسلمان نہیں کرتا. یہ مسلمان کرنے لگے تو انہیں پتہ چلے گا کہ مسلمان بھی انسانوں میں شامل ہیں. ہم لوگ ایسا کرتے نہیں ہیں. ہمارا معاملہ جو ہے یہ ہے بالکل اوپرا قسم کا ہے کہ ہم دوسری قوم کو جانتے ہی نہیں کہ وہ کوئی ہے. اس طرح کے تعلقات کاروبار میں تو ہے کہ خرید و فروخت ہے, لین دین ہے, لیکن سماجی طور پر ہمارے تعلقات نہیں ہیں. سماجی طور پر ہونے چاہیے. انہی حقوق کے ادا کرنے سے اسلام کی حقیقت سمجھ میں آئے گی, مسلمانوں سے نفرت گھٹے گی. میڈیا چاہے کتنی بھی کوشش کر لے, اگر مسلمان اپنے اپنی بستیوں میں حق جوار ادا کرتے ہیں اور حقوق انسانیت ادا کرتے ہیں, کسی پر ایک ذرے کے برابر اثر نہیں ہوگا. میڈیا کی سازشوں کا اور کاوشوں کا کوئی اثر نہیں ہوگا. ہم اگر عملاً ایسا کرتے ہوں تو اس لیے ہمارے لیے مسائل کا حل, مسلمانوں کے آپس کے مسائل کا حل حقوق اسلام کا ادا کرنا ہے, جو حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. اور سماجی طور پر اقوام عالم کے ساتھ, اقوام ملک کے ساتھ ہمارے تعلقات کی بہتری وہ حقوق انسانیت کے ادا کرنے سے خود بخود پیدا ہو جائے گی اور خود بخود اثر انداز ہوگی. یہ ایک پیغام ہے جو اس فکر و خبر کے ذریعے سے تمام مسلم بھائیوں بہنوں کو دینا ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنے برادران وطن کے اعتبار سے حقوق انسانیت کے ادا کرنے میں بھرپور کوشش کریں, اور اپنی مذہبی برادری کے اعتبار سے حقوق اسلام کے ادا کرنے میں بھرپور کوشش کریں. جماعتوں کے درمیان, فکر و نظر کے درمیان جو دراڑ پیدا ہو رہی ہے, اس کو سماجی حقوق کے ذریعے سے ختم کرنے کی کوشش کریں. ایک سوال یہ ہے کہ ملک کے جو حالات روز بروز تشویشناک ہوتے جا رہے ہیں, اور دوسری طرف ارتداد کے واقعات بھی ملک بھر سے سننے میں آ رہے ہیں, تو اس ضمن میں مسلمانوں کو کس طرح دعوتی اپنا فریضہ انجام دینا چاہیے؟ اس کا سبب گھروں کے اندر مذہبی تعلیم و تربیت کی کمی ہے, کیونکہ اسکولوں میں تو اب کوئی تعلیم و تربیت کا نظام ہے نہیں الا ماشاء اللہ. اب کچھ کوشش و فکر ہو رہی ہے, لیکن جتنے بھی اسکول گورنمنٹ کے ہوں یا پرائیویٹ ہوں, عام طور سے بڑے شہروں کے اندر جو چل رہے ہیں, اور دیہاتوں میں سب گورنمنٹ اسکول زیادہ تر چلتے ہیں, بچے اس میں پڑھتے ہیں. وہاں جو ہے کو ایجوکیشن ہے, مختلف تعلیم ہے اور مختلف سماج ہے. تو کالج کلچر نے آج یہ ثمرہ دیا ہے لوگوں کو کہ مذہب بہت بڑی آڑ ہے, رکاوٹ ہے, اور اس کی وجہ سے لوگوں کو تہذیب سے دوری ہو گئی. تہذیب کی دوری اگر ہم ختم کریں گے اور تہذیب سے پابند کریں گے تو کسی مذہب کے اندر بھی یہ سب چیزیں پسندیدہ نہیں, تو خود بخود ختم ہوں گی. جی, اس طرح علماء کو اپنے فرائض کی انجام دہی کے لیے اس موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ علماء جو ہیں وہ اس بات کی کوشش کرے کہ اپنے سماج کے اندر کم از کم یہ لوگوں کو اللہ رسول کی اہمیت بتائیں, کتاب و سنت کی پابندی کی اہمیت بتائیں. جو کام کر رہے ہیں وہ میرا اپنا سمجھنا ماننا یہ ہے کہ ہمارا کام اس طبقے میں ہو رہا ہے جس طبقے کو پھر بھی مذہب کا شعور ہے. جو طبقہ مذہب سے دور ہو رہا ہے, تہذیب سے دور ہو رہا ہے, وہاں تک عالم کی آواز نہیں پہنچتی, اور صحیح دعوت تو عالم ہی دیتا ہے اور اس کی آواز نہیں پہنچتی. اس کے مقابلے میں بڑے بڑے اسکالر بن کے وجود میں آ رہے ہیں, میڈیا ان کو فیم کر رہا ہے, اور وہ جانتے ہی نہیں ہیں اصل میں کہ اسلام کی روح کیا ہے, اسلام چاہتا کیا ہے, وہ جانتے ہی نہیں ہے. بس وہ اپنے لیکچرز کے ذریعے سے غالب آ جاتے ہیں. ضرورت ہے آج کے جو ذرائع ہیں, میڈیا ہے اور جو جدید ٹیکنالوجی ہے, اس کا بھرپور استعمال کیا جائے, اور اہل حق کی آواز اور علماء کی آواز جو کتاب و سنت کے مطابق ہے, جو دراصل نبی کی پکار ہے, اس کو پبلک تک لایا جائے. جدید تعلیم یافتہ طبقے تک ہمارے علماء کا کوئی وزن اور اثر نہیں ہوتا ہے, ان لوگوں کے اوپر کوئی وزن اثر نہیں ہے. ان کے اوپر میڈیا نے جن لوگوں کو ایک اسلامک اسکالر کے نام سے فیم کیا ہے, ابھارا ہے, ان کے سنتے ہیں, ان کی بات مانتے ہیں, ان کو صحیح سمجھتے ہیں, اور ان کی دعوت میں کوئی پختگی نہیں ہے, کوئی گہرائی نہیں ہے. جزاک اللہ خیرا, احسن الجزاء. مولانا عبدالقوی صاحب,
آپ کے سامنے بہت ہی مفید باتیں پیش فرما رہے تھے اور ملک کے اور عالم اسلام کے موجودہ حالات میں یہی پیغام دے رہے تھے کہ ہمیں سنت کو لے کر چلنا ہے. حالات جیسے بھی ہوں، جس طرح کے بھی آئے، ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں نمونے کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور ان کا اسوہ موجود ہے، لہذا اسی کی روشنی میں ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں.